السلام علیکم جناب، میں دوسری ویڈیو کے ساتھ پھر میں تیسری ویڈیو کے ساتھ بلکہ حاضر ہوں اسی سیریز کی. ہم بات کر رہے تھے کہ وہ اس کو جو اجنبی آیا تھا اس سے سوال جواب ہوئے تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اس سے پوچھا کہ گھنٹی تو ہمیں بجائی تھی. تو یہاں سے وہ کہتے ہیں انا میرا ناشتہ لائے اور اب اس کو خیال آتا ہے کہ یہ جو مسز گروبش ہے ہمارے والے کا مکان ہے، یہ کیا ایشو ہے کہ یہ نئے لوگ آج اچانک میرے سر پہ کھڑے ہو گئے جب میں صبح بھی بستر سے نکلا بھی نہیں تو ہوا تھے. اور یہ کیا پھڈا چل رہا ہے اور یہ مطلب کیا تماشا بنا رکھا ہے اس عورت نے. یہ مالک مکان نہ ہوئی ہم تو سکون سے پھر یہاں پر سو بھی نہیں سکتے. یہ اجنبی لوگ جو بھی دن دناتے اندر آ جائیں اور یہ کیا کیسے کہے اور یہ شور شرابہ کیسا. وہ وہاں سے نکلنے کی جیسے ہی کوشش کرتا ہے تو آگے دوسرا بھی اس کو مل جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے نا مسز گروبش سے ملنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا اس طرح کی حرکتیں کرتی پھر رہی ہے، کون لوگ کن لوگوں کو اس نے بلا رکھا ہے. تو وہ آگے سے کہتے ہیں تمہیں کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، تم ہماری قید میں ہو. تو آگے سے یہ جواب دیتا ہے کہ لگ بھی یہی رہا ہے کہ میں تو قید میں ہوں. وہ کہتے ہیں میں کیوں قید میں ہوں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ بتانے کہ ہم پابند نہیں ہیں، اپنے کمرے میں جاؤ اور وہیں انتظار کرو، کارروائیوں کا آغاز ہو چکا ہے اور تمہیں مناسب وقت پر ہر چیز کا پتہ چل جائے گا. وہ کہتا ہے تمہارے ساتھ یوں دوستانہ انداز میں بات کر کے ضابطوں کی خلاف ورزی کر رہا ہوں اور اپنے ضابطوں سے بلکہ تجاوز کر رہا ہوں، لیکن مجھے امید ہے وہ جو دوسرا فرانس ہے اس کے علاوہ اس چیز کا کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں. اور دیکھو وہ بھی خود اصولوں کے برعکس تمہارے ساتھ بڑے اچھے سے پیش آ رہا ہے. جو دوسرا فرانس ہے ان کے نام ہے، ایک کا نام ہے ولیم، دوسرے کا نام ہے فرانس. وہ کہتے ہیں ہم دونوں تمہارے ساتھ بہت اچھے سے پیش آ رہے ہیں اور اگر تمہارے خوش قسمت رہنے کا سلسلہ یوں ہی جاری رہا جیسے تم ہمارے جو گرفتار کرنے والے آفیسر ہیں ان کے سلوک کے حوالے سے اب تک رہے ہو تو پھر تم اپنے مستقبل کا سامنا بڑے اعتماد کے ساتھ کر سکتے ہو. کہ وہاں پر بیٹھنا چاہتا تھا مگر اس نے دیکھا کہ کھڑکی کے ساتھ ایک کرسی پڑی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے جس پر بیٹھے. تو اس کو وہ پھر بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تمام تر معاملہ کس قدر سچ ہے اس کا احساس تمہیں بہت جلدی ہو جائے گا، فرانس کہتا ہے. اور پھر دونوں اس کے قریب آتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا جسیم ہے. اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک جو ریگریٹ ہے وہ اس سے بڑا ہے دوسرے والے سے. وہ ان کو کریکٹر میں ڈھال دیا، اس نے دو سپاہیوں کی طرح سے بنا دیا، دو مزدور کے جیسے ہٹے کٹے دو سپاہی، ان میں سے ایک بڑا زیادہ جسیم ہے اور ایک کم ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی خیالات میں کوئی ایک جو اس کے لیے ریگریٹ ہے وہ بڑا ریگریٹ ہوگا، دوسرا کچھ کم ہوگا شاید. میں اپنے طور پر اس کو اس طرح کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کو کنیکٹ کرنا ہی ضروری ہے ورنہ پھر یہ سمبلزم کی یہ ایک بڑی کتاب اتنی قیمت نہیں ہوگی جتنی کنیکٹ کرنے کے بعد آپ کو نظر آئے. تو وہ واضح طور پر اس سے دونوں جو ہیں وہ زیادہ جسیم تھے، خاص طور پر جو دوسرا شخص تھا جو اس کے کندھے کو مسلسل تھپ تھپا رہا تھا. دونوں کی نظر کے پر پڑی تو انہوں نے کہا کے کی بنیان پر پڑی. وہ بنیان میں تھا کیونکہ وہ رات کو سو رہا تھا، پجامہ اس نے چڑھایا، بنیان اس کی تھی اور وہ اس طرح سے آگے آ گیا، نیچے اس کا انڈر ویئر تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں بنیان بھی اب کوئی گھٹیا والی پہننی پڑے گی. البتہ ہم جو ہیں تمہاری یہ بنیان اور چڈی باقی زیر جاموں کے ساتھ جو تمہارے ہیں اپنی تحویل میں رکھ لیتے ہیں. اگر یہ مقدمہ بہتر انداز میں حل ہو گیا تو ہم اسے تمہیں واپس کر دیں گے. تمہارے لیے یہ اچھا ہے کہ یہ چیزیں ڈپو میں رکھوانے کی بجائے، وہ جو پولیس والوں کا ڈپو ہوتا ہے وہاں رکھوانے کی بجائے یہ ہمیں دے دو. ڈپو میں چیزوں کے ادھر ادھر ہو جانے کا احتمال زیادہ رہتا ہے. ظاہر ہے وہاں پہ ڈپو میں تو اتنا سارا سامان پڑا ہوتا ہے وہ ادھر ادھر ہو جائے گا. ایسا کرو تم یہ جو چڈی اور بنیان ہے نا یہ ہمیں دے دو. کوئی بنیان اس میں یا جو شرٹ تھی نائٹ شرٹ وغیرہ اس نے کوئی اعلیٰ قسم کی پہنی ہوئی تھی چونکہ وہ بینک میں چیف کلرک ہوتا ہے تو وہ اس کی چڈی اور بنیان تک نہیں چھوڑتے. اب دیکھیں اس کو ذرا کنیکٹ کر کے دیکھیں. جب آپ کو گلٹ گھیر لیتے ہیں تب آپ کو چڈی اور بنیان کا کہاں ہوش ہے؟ آپ کا لنگوٹ کہاں ہے؟ آپ کے کپڑے کیسے ہیں؟ آپ کو
یہی روگ جو ہیں یہ ساری چیزیں اب ذرا سنیے گا سر. تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں دے دو. ڈپو میں چیزوں کے ادھر ادھر ہو جانے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، اور پھر چاہے زیر کاروائی مقدمہ حل ہو یا نہ ہو، کچھ مدت کے بعد ڈپو والے جو ہیں یہ چیزیں بیچ دیتے ہیں اور مقدمے بہت لمبے چلتے ہیں، خاص طور پر یہ جس کا ابھی تم سامنا کر رہے ہو، مقدمے بہت لمبا چلتے ہیں. خیر، اب ڈپو والے جو چیزیں بیچ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی قیمت زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ دیکھنا یہ نہیں ہوتا کہ بیچنے والے کی جیب میں کتنے چلے گئے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جب چیزیں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں، دوسرے سے تیسرے ہاتھ میں بکتی ہیں تو ظاہر ہے ان کی ایک ڈیپریسیشن قیمتوں کی چلتی جاتی ہے، وہ تیسرے ہاتھ تک جا کر کے پھر تھوڑی سی اماؤنٹ رہ جاتی ہے. لیکن یہ ٹھیک ہے، اگر جتنی بھی رقم بچے گی وہ البتہ تمہیں دے دے، اس میں کوئی شک نہیں. کہ جو ہے یوسف کہ اس کو بھلا ان چیزوں پہ کیا پرواہ تھی کہ میں ان چیزوں پہ توجہ دوں کہ میری چڈی اور بنیان جب بکیں گے ان میں سے کتنی قیمت آئے گی، یا وہ جو ڈپو والے ہیں وہ اپنی قیمتوں کو اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیں گے. وہ پکڑا گیا ہے، زیر حراست ہے، اس کو تو یہ فکر پڑنی. تو وہ کہتا ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے تھے کہ اس پہ بمشکل توجہ دے سکا. اس کے نزدیک اس شے کی کوئی اہمیت نہیں تھی کہ وہ کن چیزوں پر ابھی بھی اپنا قبضہ برقرار رکھ سکتا ہے، یا یہ کہ کون فیصلہ کرے گا کہ ان چیزوں پہ کیا گزرے گی. اس کے نزدیک یہ آگاہی زیادہ اہم تھی کہ موجودہ صورتحال میں وہ ٹھیک ٹھیک کہاں کھڑا ہے. مگر جب تک یہ لوگ اس کے سر پر سوار تھے وہ رتی برابر بھی سوچنے کی پوزیشن میں نہیں تھا. اور دوسرے والے سپاہی کو دیکھو، اس کی جو توند ہے وہ بڑی مہربان سی لگ رہی تھی، آگے کی طرف بڑھی ہوئی، جیسے وہ کے ساتھ کوئی تبادلہ خیال کرنا چاہ رہا. بہرحال اب وہ سوچ رہا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ان کا تعلق کون سے ادارے سے ہے کہ آخر ایک آزاد ملک کا شہری ہے، ہر طرف امن ہے، قوانین ابھی تک معطل نہیں ہوئے. کون تھا جس نے اس کی چار دیواری کے اندر اسے بے امان کرنے کی جرات کر ڈالی تھی. معاملات کی شدت کو شدید لینے سے وہ ہمیشہ پہلو تہی کرتا. صورتحال کو وہ اس وقت تک بدترین نہیں سمجھتا تھا جب تک واقعتاً وہ بدترین ہو نہ جائے. اپنے مستقبل کے لیے کچھ امکانات پیدا کرنے سے بے نیاز تھا، حالانکہ جب آگے صرف تاریکی ہی تاریکی تھی. اب ذرا دیکھیں ادھر ادھر آ رہا ہے، آپ اسی ماحول میں ہیں، تاریکی ہی تاریکی تھی. مگر حالیہ معاملے پہ یہ جو معاملہ چل رہا تھا اس پہ یہ لیزی قسم کے انداز فکر کو اپنائے رکھنا البتہ مناسب طریقہ کار نہیں تھا. اس نے سوچا وہ یہ سب کچھ ایک مذاق کے طور پر بھی لے سکتا تھا، کیونکہ اس کی 30ویں سالگرہ ہے اور کسی نے اس کے ساتھ بے حد بھونڈا سا کوئی مذاق کر لیا ہے، جو ہو سکتا ہے جو اس کے بینک کے ساتھی ہیں کسی نامعلوم وجہ کی بنا پر ان کو چونکہ اس کی سالگرہ کا پتہ ہے تو وہ آگے. مجھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو مزدور ہیں اس گلی میں آگے نکر میں رہتے ہیں یہ وہاں کے مزدور ہوں، اور شکل سے یہ لگ بھی تو مزدور ہی رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ لوگ. تو وہ کہتا چلے اس میں کوئی حرج نہیں، اگر یہ مذاق ہے تو میں بھی ان کے ساتھ مل کے اداکاری کرتا ہوں، میں بھی پھر مذاق ہے تو پھر مذاق سے میں بھی ان کے ساتھ مذاق کے ساتھ چل پڑتا ہوں، ڈرامہ کرتا ہوں. لیکن پھر وہ سوچتا ہے کہ اگر یہ مذاق ہے تو پھر میں نے اس کو سنجیدہ دیا تو لوگ کہیں گے کہ یار کیسا واہیات ہے، کیسا پاگل ہے، اب کل سے فاتر و لقل ہے، ایک مذاق تھا، اس کو بھی یہ نہیں سمجھ سکا، یہ بڑا اپنے آپ کو چیف کر کے سمجھتا ہے. خیر، تو وہ کہتے کہ اس کے ذہن میں کچھ ایسے غیر اہم مواقع تھے جب اپنے کچھ ہوشیار دوستوں کے برعکس اس نے جان بوجھ کر اس پہ معمولی سا غور کرنے سے بھی احتراز کیا تھا کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے، پھر اس کی سزا بھی بھگتی. اب وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسے دوبارہ ہو، کم از کم اس وقت تو بالکل ہی نہیں چاہتا تھا. اگر اس ناٹک کی آڑ میں کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے تو وہ بھی ایک کھیل کے پردے میں اداکاری کرے گا. تو وہ انہیں کہتا کہ ہٹو ایک طرف، اور اپنے روم کے میں چلا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کافی سمجھدار ہے یہ شخص،
اس نے پیچھے سے لوگ اسے کہہ رہے تھے. پھر وہ گیا کمرے میں. پہنچتے ہی فوری طور پر اپنی میز کی دراز کو کھینچ کر کھولا. اس کے اندر موجود تمام چیزیں سلیقے سے پڑی تھیں، مگر اپنے مزاج میں در آنے والی جھنجھلاہٹ کے باعث وہ اس قابل نہیں رہا تھا کہ اپنی شناخت کا کوئی ثبوت آسانی سے ڈھونڈ سکے. بالآخر اسے بائسکل چلانے کا لائسنس مل گیا اور اسے لے کر وہ سپاہیوں کے پاس جانے ہی والا تھا کہ اسے لگا یہ معمولی ہے. پس اس نے مزید تلاش جاری رکھی یہاں تک کہ اسے اپنی پیدائش کا سرٹیفکیٹ مل گیا. برتھ سرٹیفکیٹ کہ میرے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہے، میں پیدا ہوا تھا، ایک انسان کے طور پر پیدا ہوا تھا. یہ دیکھ، ایک انسان کے طور پر پیدا ہوا تھا اور یہ لائسنس ہے، وہ میں اس ملک کا ہوں. جیسے یہ دیکھو کہ یہ لائسنس ہے اور میں پھر کیسے اس ملک کا شہری ہوں، یہاں سے مجھے سرٹیفکیٹ ملے ہیں لائسنس چلانے کے، اور میں تاریخ پیدائش برتھ سرٹیفکیٹ ہے میرے پاس. تب میں کیسے کوئی قصوروار میں ہو سکتا ہوں؟ تو اسے لے کر وہ سپاہی، اچھا پھر کیا ہوا، یہ بہت معمولی ہے. اس نے حتیٰ کہ پیدائش کا سرٹیفکیٹ مل گیا. جیسے ہی ان چیزوں کو لے کر وہ ساتھ والے کمرے میں پہنچا تو وہاں پہ اس نے دیکھا کہ جو مسز گروبش ہے وہ اندر آنا چاہتی. دروازہ اس نے کھولا اپنے کمرے کا. جیسے ہی اس کی پہ اس کی نظر پڑی اس نے دروازہ بند. تو وہ سپاہیوں سے پوچھتا ہے کہ اندر کیوں نہیں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اسے اجازت نہیں، کوئی اجازت نہیں. تو کہتے ہیں تم حراست میں ہو یا نہیں ہو تم؟ لیکن وہ کہتے ہیں میں کیسے حراست میں ہو سکتا ہوں، اور وہ بھی اس انداز کی. وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے آگے سپاہی. وہ کہتے ہیں کہ اب تم پھر سے شروع ہو رہے ہو. وہ اس کا اس وقت ناشتہ کھا رہے تھے، جو صبح کا ناشتہ تھا، جو انا شاید لے آئی ہوگی وہ بیچاری. تو وہ وہاں پہ کمرے میں رکھا ہوا ہے اور وہ اس کو جو ہے بریڈ کو اٹھا کے شہد میں ڈبو کر اس سے وہ ناشتہ کیک کا ناشتہ کھا رہے ہیں. ذرا آپ غور کیجیے گا، جب کوئی بہت پریشان حال ہو جاتا ہے اپنے ریگریٹس کی وجہ سے یا کسی بھی گلٹی ہونے کی صورت میں، تو تب خاص طور پر اسے صبح میں بھوک نہیں لگتی. یہ عجیب ہے، صبح میں اسے بھوک نہیں لگتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو اس طرح کے دورے وہ صبح میں جب آپ نیند سے اٹھتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اور یہ خیالات صبح آتے ہیں اور رات کو بھی لیٹ آپ اس میں آ سکتے ہیں. تو وہ پھر یوں بھی کہا جاتا ہے، اگر آپ کہیں تو اردو میں اگر آپ اس کو بمحاورہ چیزیں بیان کر رہے ہوں کہیں پر، تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار بس کیا میں نے ناشتہ کرنا تھا، ناشتہ تو یار جو روگ لگ گئے ہیں وہی کھانے ہیں اور کھا کھا کے کپے ہو گئے. میں نے کیا ناشتہ، یہ چٹ کر گئے ہیں میرا ناشتہ. تو یہ اس طرح کی چیز ہے اور وہ اس کا ناشتہ کھا رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ اب تم پھر سے شروع ہو گئے ہو. سپاہی نے مکھن لگی ڈبل روٹی کے ٹکڑے کو شہد میں ڈبوتے ہوئے کہا. کہتا ہے کہ ہم ایسے سوالوں کا جواب نہیں دیتے. تو وہ غصے میں آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ کو ان کا جواب دینا ہوگا. یہ رہے میرے شناخت کے کاغذات اور اب آپ اپنے دکھائیں، اور یقیناً میں برنٹ گرفتاری بھی دیکھنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں اف میرے خدایا. سپاہی نے کہا اپنی اس فضول تکرار سے ہمیں مشتعل کرنے کی بجائے تم صورتحال کو یوں ہی قبول کیوں نہیں کر رہے؟ تمہاری طرف سے ہمیں غلط سمت کو لے جانے کی کوئی بھی کوشش تمہارے لیے کسی طور پر سود مند نہیں ہوگی. اس وقت دنیا میں ہم جس شخص کے سب سے زیادہ قریب ہیں وہ تم. دنیا میں اس وقت ہم جس شخص کے سب سے زیادہ قریب ہیں وہ تم. یہ سچ ہے. دوسرا کہتا ہے بہتر ہوگا تم اس پہ یقین کرو. اس نے اپنے ہاتھ میں کافی کی پیالی اٹھائی ہوئی ہے، اپنے ہونٹوں تک اس کو لے تو گیا ہے لیکن پی نہیں، اور اس انداز سے اسے کہہ رہے ہیں جیسے کہ بڑی بڑی بامانی بات اس نے کہہ دی. اور کہنے بھی کوئی اس کو جواب نہیں دیا، بس صرف دیکھا کہ جیسے میں تمہیں جو جواب دے رہا ہوں اس کو ایسے ہی سمجھنا پھر، کہ میں بھی تمہاری اس معنی خیز بات کو سمجھنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. مگر پھر اپنے کاغذات پہ ہاتھ رکھا اور کہا یہ رہے میری شناخت کے ثبوت.
تو کیا کریں ہم ان کا؟ وہ جو جسیم تھا اب اسے غصہ آ گیا، چلا کر کہا، کہتا ہے تم جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو یہ کسی بچے سے بھی بات کرے، چاہتے کیا ہو؟ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اس لعین شفاف مقدمے کو شناخت کے 2 کاغذ دکھا کر چکتا کر دینا چاہتے ہو؟ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ یوں ہی چکتا ہو جائے گا؟ ہم صرف پولیس کے جوان ہیں، بس یہی کچھ ہیں ہم جیسے کارکنوں کو تو یہ تک بھی معلوم نہیں ہوتا کہ شناخت کے جو کاغذ ہیں وہ ہوتے کس شکل کے۔ ہمیں تو شناختی کارڈ کی دونوں سائڈیں ایک جیسی لگتی ہیں، اور تمہارے مقدمے سے بھی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ روزانہ 10 گھنٹے ہم تمہارے اوپر نظر رکھیں اور اس کا معاوضہ لیں۔ یہ ہے سب کچھ جو ہم ہیں، مگر پھر بھی ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ایسی کسی بھی گرفتاری کا حکم دینے سے قبل ارباب اختیار جن کے لیے ہم کام کرتے ہیں وجوہات کا لازماً جائزہ لیتے ہوں گے، اور انہیں اس کے نام و نسب کی بھی لازماً جانکاری ہوگی جس کی گرفتاری کا حکم دیا گیا ہے۔ کوئی بھی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ ہمارا محکمہ جہاں تک میری شناسائی ہے، اور میری شناسائی صرف نچلے درجے والوں تک ہے، اوپر والوں کے ساتھ نہیں ہے، اور میری شناسائی صرف نچلے درجے والوں تک ہے۔ عوام میں جرم کو ڈھونڈنے نہیں نکل پڑتے، یہ جرم ہے جو انہیں خود کھینچ لاتا ہے، اور جیسا کہ قانون میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ یہ جرم ہے جو انہیں کھینچ لاتا ہے، اور پھر وہ لوگ جہاں سے حکم آیا ہے ہمیں جکڑنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ یہ ہے قانون۔ کیوں کر تمہارے خیال میں وہاں کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ بتاؤ۔ تو وہ آگے بہت ہی اہم جملہ بولتا ہے، وہ کہتا ہے قانون ہی تو ہے جس کی مجھے آگاہی نہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اتنا ہی تمہارے لیے پاتا ہے۔ پولیس والے نے کہا، تو پھر وہ سوچتا ہے کہ میں اگر ان کے خیالات تک رسائی حاصل کروں اور ان کے ساتھ ملوں تو ہو سکتا ہے ان کے دماغ میں جو خیالات ہیں ان کو پڑھنا شروع کروں، وہ اگر مجھے سمجھ آئے تو ہو سکتا ہے ان کے خیالات کو میں اپنے حق میں موڑ دوں۔ تو اس طرح سے پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، میرے خیال میں جو قانون کا ادراک ہے صرف آپ لوگوں کے دماغوں میں ہو سکتا ہے۔ تو پولیس والے جو ہیں اس کو مزید آگاہی نہیں دیتے۔ اب وہ آگے سے جواب دیتے ہیں، مگر پولیس والے نے روکھے سے لہجے میں صرف اتنا کہا کہ بہت جلد تم اس افریت کے شکنجے میں ہو گئے۔ فرانس بھی گفتگو میں شامل ہو گیا اور کہا، ذرا سنو اس کی فلم۔ یہ کہتا ہے کہ یہ قانون سے نابلد ہے، اور بیک وقت اس کا یہ بھی تقاضا ہے اور ضد کر رہا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ بہت اہم بات ہے کہ اسے یہ کہتا ہے کہ میں قانون سے ناواقف ہوں، اور بیک وقت یہ بھی اس کی ضد ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ تم بالکل صحیح ہو، مگر ہم اس شخص کو کیا سمجھیں؟ میرا خیال میں اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور پھر نیکسٹ ویڈیو